السلام علیکم دوستو، میں پروفیسر محمد رضا کمن وٹو اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے والا ہوں جو انسان نے ہزاروں سالوں سے صرف دیکھی ہے مگر سمجھ کبھی نہیں پایا۔ ہم روزانہ اسے محسوس کرتے ہیں۔ زمین ہمیں کھینچتی ہے، چیزیں گرتی ہیں، سیارے میدان میں ناچتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی کشش ہے یا کیا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہے؟ آج ہم یو واٹر کوانٹم تھیوری کے مطابق گریوٹی کا اصل چہرہ کھول کر دکھائیں گے۔ دوستو، آج تک کتابوں میں ہم نے یہی پڑھا، گریوٹی ایک فورس ہے جو میسز کو کھینچتی ہے، لیکن سچ یہ ہے گریوٹی کھینچتی نہیں، کوانٹم دھکیلتا ہے۔ میٹر خود کشش نہیں کرتا بلکہ یو واٹر کوانٹم میٹر کے گرد ایک مخصوص فلو پیٹرن بنا دیتا ہے، اور یہی فلو چیزوں کو میٹر کی طرف لے آتا ہے۔ یعنی گریوٹی از اکول ٹو پریشر گریڈینٹ ان یو واٹر کوانٹم۔ یہی وجہ ہے کہ بھاری جسام کے گرد کوانٹم میں زیادہ کرویچر بنتا ہے، اور یہ میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے یو واٹر گریوٹی کی بنیادی مساوات رکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، اور یہ مساوات ہے G is equal to negative nebula P sub U، جہاں G is equal to apparent gravitational acceleration ہے، اور P sub U is equal to U water quantum pressure field ہے، اور نیبلا بیسیکلی اسپیشل گریڈینٹ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ میس نہیں کھینچتا بلکہ میس کوانٹم میں پریشر ویل بناتا ہے، جی کنویں، اور یہی چیزیں آپ سمجھ لیں کہ اس ویل کی طرف سلائیڈ کرتی ہیں۔ اس تناظر میں کچھ مشاہدات پیش خدمت کر رہا ہوں، جس میں پہلا مشاہدہ فری فال ایکسلریشن از انڈیپینڈنٹ آف میس، اور یہ تبھی ممکن ہے جب فورس نہیں بلکہ فلو، یعنی کہ ایک میڈیم فلو آبجیکٹ کو لے کر جا رہا ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کی مزاحمت نہ ہو تو بھاری اور ہلکے جسام ایک ہی وقت میں زمین پر گرتے ہیں، اگر انہیں ایک ہی بلندی سے ایک ہی وقت میں گرایا جائے تو۔ اور دوسری آبزرویشن، لائٹ بینڈنگ اراؤنڈ سٹارز، اگر گریوٹی فورس کوئی الگ سے فورس ہوتی تو فوٹون پر کیوں اثر ہوتا؟ اور یاد رہے کہ گریوٹی از ناٹ اے فورس ان اٹ سیلف، اٹ از اے فورس لائک ایفیکٹ ایمرجنگ فرام دا کرویچرز آف دا یو واٹر کوانٹم۔ یو واٹر میں کرویچر ہو تو لائٹ کا راستہ خود مڑ جاتا ہے، اور یہی لینزنگ ہے۔ اور یہاں پر میں آبزرویشن نمبر 3 دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ گریوٹی از ناٹ انسٹنٹینیس۔ تو یاد رکھیں کہ گریوٹی کبھی فوری نہیں ہوتی، کیونکہ یو واٹر کوانٹم کو اپنا کرویچر دوبارہ ترتیب دینے میں وقت لگتا ہے۔ جب کوئی بڑا میس حرکت کرے یا اپنی پوزیشن بدلے تو کوانٹم میں پریشر اور ڈینسٹی کی موجیں ایک خاص رفتار سے پھیلتی ہیں، فوراً نہیں۔ اس لیے اگر سورج اچانک غائب بھی ہو جائے تو زمین پر اس کا اثر 8 منٹ بعد پہنچے گا۔ کلاسیکل فورس اس تاخیر کو ایکسپلین نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ مگر کوانٹم کرویچر ماڈل جو ہے پرفیکٹلی ایکسپلین کر دیتا ہے، کیونکہ گریویٹیشنل چینجز جو ہیں وہ ایک فائنٹ ٹائم میں پروپیگیٹ ہوتے ہیں۔ میں اپنا چوتھا مشاہدہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ زیرو گریوٹی انوائرمنٹ یعنی ISS۔ آپ کو پتہ ہے کہ ISS میں خلا بازوں کا وزن نہیں ہوتا مگر میس وہی رہتا ہے۔
مراد یہ کہ کرویچر تو موجود ہے مگر پریشر گریڈینٹ اور سپورٹ فورس نہیں۔ اسٹیشن اور انسان دونوں زمین کی کرویچر میں ایک ساتھ فری فال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے پر وزن جنریٹ نہیں کرتے۔ یہ آبزرویشن دکھاتی ہے کہ گریوٹی کوئی پولنگ فورس نہیں، یہ کوانٹم کی بینڈنگ ہے، اور بینڈنگ تب تک وزن نہیں بناتی جب تک کوئی جسم اس بینڈنگ کو ریزسٹ نہ کرے۔ ایک اور عجیب مگر زبردست آبزرویشن دیکھیں، جب کوئی جسم نیچے گرتا ہے تو اس کا ہیوی سائیڈ ہمیشہ خود کو نیچے کی طرف موڑ لیتی ہے اور لائٹ سائیڈ اوپر چلی جاتی ہے۔ اگر زمین نیچے سے کھینچ رہی ہوتی تو پہلے لائٹ سائیڈ کو کھینچتی، کیونکہ کم میس والے حصے پر فورس زیادہ اثر کرتی ہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ایروڈائنامک نہ رکھنے والی چیزیں جیسا کہ پتھر، قلم، بلاک سب پیچیدہ ہوا کے بغیر بھی ہیوی اینڈ نیچے لے آتی ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ فورس نیچے سے نہیں کھینچ رہی بلکہ اوپر سے پریشر کی صورت میں دھکیل رہی ہے، اور جسم اپنا رخ اسی دباؤ کے مطابق سیدھا کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ چیز وضاحت کر دوں کہ ہاؤ میس کریٹس گریوٹی۔ میں پھر سے وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میٹر دراصل یو واٹر کوانٹینم کے اندر کوانٹائز وارٹیسز ہیں۔ جب یہ وارٹیسز بنتے ہیں تو ان کے گرد ایک میتھمیٹیکلی ایک ایسا فنکشن جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ C of R is equal to K over R square جیسا کرویچر پروفائل بنتا ہے۔ یہ کرویچر پریشر کو بدل دیتا ہے، اور یہ پریشر بدلاؤ ہی اصل میں گریوٹی کہلاتا ہے، یعنی کہ mass is equal to stable vortex pattern and gravity is equal to vortex pressure map۔ ہم اس کی وضاحت کچھ یوں بھی کر سکتے ہیں، کیوں کہ یو واٹر ایک ڈائنامک فلوئڈ ہے، مگر یاد رکھیں کہ یہ کنٹینیوس، فرکشن لیس اور نان مٹیریل ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ ڈائنامک فلوئڈ لائک۔ اس لیے گریوٹی کو فلوئڈ ایکویژن سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایکویژن ہوگی کہ نیبلا ڈاٹ وی سب کیپٹل یو از اکول ٹو نیگیٹو رو سب ایم۔ یہ ایکویژن کہتی ہے کہ میٹر جہاں ہے وہاں کوانٹم فلو ہے، یعنی کہ وہ فلو انورڈ فلو ہے، اور یہ انورڈ فلو آبجیکٹس کو میٹر کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کلاسیکل فزکس کبھی ایکسپلین نہ کر سکی۔ اب میں کچھ تجرباتی پروپوزل بھی دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ویکیوم میں چلتی ہیں، مگر اصل میں ویکیوم کوئی چیز ہے ہی نہیں، خلا کبھی خالی نہیں ہوتا، وہ پوری طرح ایک غیر مادی کوانٹینم سے بھرا ہے، جسے میں یو واٹر کہتا ہوں۔ جیسے تالاب میں پتھر پھینکے تو پانی میں لہریں بنتی ہیں، اسی طرح خلا میں جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں بنتی ہیں اور سفر کرتی ہیں وہ یو واٹر میں بنتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ تالاب کا پانی مادی ہے اور یو واٹر غیر مادی، لہذا ویوز کا وجود ہی بتاتا ہے کہ خلا خالی نہیں بلکہ کوانٹینم زندہ، بھرپور اور ایوری ویئر موجود ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ تجربات بتا رہا ہوں جن کی مدد سے یو واٹر کوانٹینم کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمیں الیکٹرک فیلڈ نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس کے اثرات وولٹ میٹر سے ماپتے ہیں۔ پہلا ایکسپیریمنٹ، لوکل کوانٹینم ڈسٹورشن سکینر۔ ایک ہائی سینسٹیوٹی پروب بنایا جائے جو گریویٹیشنل کرویچر کے بجائے مائکرو پریشر گریڈینٹ ڈیٹیکٹ کرے، اور دوسرا تجربہ روٹیٹنگ میس وارٹیکس ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر میس کوانٹینم وارٹیسز ہیں تو مان لیں کہ فاسٹ روٹیشن کوانٹینم کرویچر میں میئریبل ٹوسٹنگ پیدا کرے گی۔ تجربہ نمبر 3، لیزر پاتھ ڈیویشن ٹیسٹ۔ لیزر کا مائکرو بینڈنگ میئر کریں، لائٹ ہمیشہ کوانٹم کرویچر کے مطابق جائے گی۔ اور ایک اہم اور بڑا امپورٹنٹ تجربہ جو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہاٹ کوانٹم کپلنگ۔ دل کے قریب گریویٹیشنل مائکرو فلکچویشن مختلف ہوتے ہیں،
کیونکہ دل جو ہے وہ زندہ چیزوں میں ہے. ہم مان لیں کہ جو کوانٹینم بایولوجیکل سگنل سے انٹریکٹ کرتا ہے وہ صرف اور صرف دل ہے. یہ وہ ایکسپیریمنٹ ہیں جو اس تھیوری کو ٹیسٹیبل بناتے ہیں. یہ فلسفہ نہیں، پیور سائنس ہے. لیکن میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ہم کوانٹینم کو براہ راست نہیں ناپ رہے، ہم تو صرف ان بے قاعدگیوں کو محسوس کر رہے ہیں جو کوانٹینم کی مادہ کے ساتھ جڑنے سے مزاحمت کے باعث پیدا ہوتی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں گریوٹی کی طرف. تو گریوٹی کو مکمل طور پر ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ایکویژنز گریوٹی کی کو مکمل طور پر واضح کرتی ہے، اور یہ ایکویژن ہے G of R ایک فنکشن is equal to negative nebula into P naught minus K over R square، جہاں P naught یونیورسل کوانٹینم پریشر ہے. یہی مساوات نیوٹن کے قانون کے برابر بھی ہے اور آئنسٹائن کے کرویچر تصور کو بھی فزیکل سبسٹریٹ دیتی ہے. دوستو، آج آپ نے دیکھا کہ گریوٹی کوئی میجیکل فورس نہیں، نہ کوئی انویزیبل پولنگ ہینڈ. یہ یو واٹر کوانٹینم کا پیہور، سمپل، لاجیکل اور ٹیسٹیبل فنامنا ہے. تو دوستو، اگلی قسط میں ہم بات کریں گے بلیک ہولز کی اصل حقیقت پر. ہاں، بلیک ہولز جو ایک بہت بڑا راز ہے کہ وہ دراصل ویکیوم نہیں بلکہ کوانٹینم کے الٹرا وارٹیکس ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے میتھمیٹیکل میپس بھی دکھاؤں گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں. اللہ حافظ.